صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ آرڈیننس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے کا اختیار بڑھ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق چیف جسٹس کے ساتھ سینئر ججز موجود ہوں گے۔ سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس بل پر صدر مملکت کے دستخط۔ چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ۔ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے شق نمبر 2 کی ذیلی شق 1 کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے مقدمات مقرر کرے گی۔ کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں کا 3 رکنی بینچ مقدمات مقرر کرتا تھا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم بھی شامل۔ ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اسکرپٹ تیار کیا جائے گا۔ تمام ریکارڈ اور اسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافے کی تردید۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، چیف جسٹس کے ساتھ سینئر ججز موجود ہوں گے۔ ترمیمی آرڈیننس سے کیسز کی سماعت میں مزید شفافیت آئے گی۔ آرڈیننس کے تحت 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ جو کیس بعد میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے سنا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے اور کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی اور صدر پاکستان وہ آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت 184(3) کے تحت جو کیسز آئیں گے یہ تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس گزشتہ دور حکومت میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بل پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن کر دی ہے جس میں تحریک انصاف کا وجود ختم کر دیا گیا۔ تمام 80 اراکین کو سن اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد کیا گیا تھا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے۔ نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110 اور پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں، جبکہ MQM کے 22، کاف لیگ کے 5 اور IPP کے 4 اراکین ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء، BAP اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے۔ سنی اتحاد کونسل 80، JUI فے 8 اور آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے۔ PK میپ، BNP مینگل اور MWM کی ایک نشست ہے۔ ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو ملیں گی۔ مسلم لیگ نون کو 15، پیپلز پارٹی کی 5 اور JUI کی 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔